من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ناظرین، سب سے پہلے قبل اس کے کہ اس موضوع کا شبہات کے جواب موضوع کا دوسرا درس آپ کے سامنے ہم شروع کریں، جو شہادت کے ایام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا کل گزرا دن اور آنے والا دن یعنی کل کی تاریخ سفیر حسینی جناب مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ، ان دونوں مناسبت تھے آپ کی خدمت میں اور سرکار ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت سرزمین مقدس قم سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پرسوں آنے والی تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو جلد سے جلد حج بیت اللہ کی توفیق کرائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا موضوع ہے شبہات کے جواب، دشمنوں کے شبہات کے جواب، اس کے پہلے جلسے میں نے کچھ باتیں بیان کی تھیں، اس کا خلاصہ میں عرض کروں گا، اور آج یہ ہمارا دوسرا جلسہ یا دوسرا درس اس موضوع کا ہے. انشاءاللہ آپ نے پہلے جلسے میں جو چیزیں نوٹ کی ہوں گی ان کا مطالعہ ضرور کر لیا ہوگا، اس لیے میں گزشتہ جلسے کا صرف ایک اشارہ کرتا ہوا اپنی نئی بحث شروع کروں گا. گزشتہ جلسے میں نے آپ کے سامنے عقل کی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی مقدمتاً، اور ایک حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی تھی کہ عقل کی علامت کیا ہے اور صفات کیا ہیں اگر حکمرانی کی. اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں جو اصل موضوع ہے شبہہ، اس کی تعریف پیش کی تھی اور اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے ساتھ ساتھ شبہے اور سوال میں فرق بھی بیان کیا تھا. اگلی چیز جو میں نے بیان کی تھی شبہات اور شک کے سلسلے میں جو فرمان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا اقوال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان میں سے چند احادیث کا سہارا لیا تھا اور ان کی وضاحت کی تھی. پھر اگلی بحث میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی تھی کہ شبہات ایجاد کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ گزشتہ درس کا خلاصہ ہے، اور آج کا درس ہم شروع کرتے ہیں. اور آج کا درس تھوڑی چیزیں بیان کرنے کے بعد میں انشاءاللہ سوال پہ آؤں گا. سوال آپ سے پوچھوں گا یا آپ ہم سے سوال پوچھیں، دو میں سے ایک کام ہوگا. اگر آپ نہیں پوچھتے تو ہمیں سوال کرنا پڑے گا. آج جو میں بحث کروں گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دشمنوں کی جانب سے شبہات کی الغار ہوتی ہے، شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں، شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. تو ان شبہات کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک بات. دوسری چیز یہ کہ جب شبہات ایجاد ہوں اور ہماری ذمہ داری ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کس طریقے سے شبہات کے جوابات کو دیں گے، کس طرح سے شبہات اور شک کے جوابات ہم دیں گے اور کیسے شبہات کے جواب لوگوں کو سمجھائیں گے. ایک یہ. تیسری چیز یہ کہ کیوں ہم شبہات کے جواب دیں. دینے والا اعتراض کرنے والا کرتا رہے بے وقوف جیسا، ہم کیوں اس کے شبہات کے جواب دیں، ہم خاموش رہیں، تماشائی بنے رہیں. اس چیز کی بھی بحث انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کریں گے. اور اس کے بعد پھر وقت اگر رہا تو ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ ہمارا دشمن کون ہیں اور قرآن نے کن کن کو دشمن کیا ہے اس کی طرف. اور پھر ایک مختصر سی تاریخ ہم ایک اپنے بڑے دشمن
جو اس وقت کا سب سے بڑا دشمن تو نہیں کہہ سکتے لیکن سب سے بڑے دشمن کا اعلی کار ہے، سب سے بڑے دشمن یعنی یہودیت کا مہرہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں وہابی، اور وہابیت جس مسلک کو کہتے ہیں فرقے کو، اس کے بارے میں مختصر ہسٹری اور تاریخ بیان کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور پھر ہم اپنی تاریخ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی سے مراد شیعہ اثنا عشری حضرات کی تاریخ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ شبہات جو ایجاد ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب شبہات ایجاد ہوتے ہیں تو ہم تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تک شبہات آتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کیا شبہ ایجاد ہوا ہے، کیا جو ہے دشمن کی جانب سے کیا سازش، سب پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ فقط بس اس شبہے کو سن لیں، یا پھر شبہے کو سنیں اور اپنے بس ایک خیالی جواب بنائیں کہ ارے وہ ایسا کہہ رہا ہے، اس کو بہت پتہ ہی ایسا نہیں ایسا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کتابوں میں یہ لکھا ہے، تو خالی بس صرف ہم اپنے ذہن میں یہ چیز سوچ کر کے رہ جائیں، یا پھر ہماری اس سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں نہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ داری کیا ہے کہ ہم ان شبہات کے جواب تلاش کریں، ان شبہات کے جواب دیں، جو شک اور شبہے ایجاد ہو رہے ہیں ہم ان کے جواب دیں، ہم جو شک اور شبہ جو دشمن کی جانب سے آ رہا ہے تو اس کے جواب دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں جواب دینا ہے شبہے کا تو کیسے جواب دیں؟ بس ٹھیک ہے کہ ہمیں ہمارے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی، ہم نے کہا کہ نہیں وہ شبہ جو ایجاد کر رہا ہے وہ جاہل ایک نمبر کا، ایسے نہیں ایسے ایسے کہاں ہوتا ہے، اس طرح سے جواب دینا ہے، جو ہمارے ذہن کی پیداوار ہے بس اس کو ہم بیان کر دیں۔ کس طرح سے جواب دینا، یہ سب بہت اہم پوائنٹ ہے، اور جواب دینا ہے یہ بھی ہے، لیکن ہر ایک کو نہیں دینا ہے، یہ بھی ہے، ہر ایک کو نہیں دینا ہے۔ کسے جواب دینا ہے؟ جواب ہمیشہ اسے دینا ہے جو صحیح جواب تلاش کر لے، اور وہی بات آ گئی کہ کیسے جواب دینا، جب اگر ہمیں معلوم ہو جائے اور اس پر ہم عمل کر لیں کہ کیسے جواب دیا جاتا ہے، شبہے کا یا سوال کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، اگر اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم جواب دے سکتے ہیں۔ تو آئیے کیسے جواب دینا ہے اس کو ہم جانیں۔ سب سے پہلے جو شبہ ایجاد ہوا، جو شک ایجاد ہوا، جو شک کی بنیاد پر سوال قائم کیا گیا ہے، ہم اس کو قاعدے سے سمجھیں، چونکہ جب تک ہم سوال صحیح سے نہیں سمجھیں گے جواب نہیں دے سکتے صحیح سے۔ ہو سکتا ہے ہمیں بظاہر لگ رہا ہو کہ ہم سوال سمجھ گئے، نہیں، اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ سوال کیا کیا گیا ہے، شبہ کیا کیا گیا ہے، شک کیا ایجاد کیا گیا ہے، کیونکہ ہمیشہ جواب سوال میں آدھا جواب جو ہے سوال میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ السوال نصف العلم، سوال خود نصف علم ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک بار سوال کو ٹھیک سے سمجھ گئے، اس لیے آپ لوگ دیکھیں ایگزام میں اکثر وہ لوگ کہ جن کو سب کچھ آتا ہے، انہوں نے پوری اپنی آمادگی کر رکھی ہوتی ہے امتحان کی، ایگزام کی، پورا ذہنی طور پر تیار ہیں، رات بھر اسٹڈی کیا ہے، جانے سے پہلے بھی ایک بار ریویژن کیا ہے، سب کچھ، لیکن پتہ چلتا ہے جب رزلٹ آتا ہے تو ان کے مارکس کم ہوتے ہیں اس اسٹوڈنٹ سے مقابلے میں جس نے کوئی خاص تیاری نہیں کی، بس اس نے پڑھا ہے لیکن اس کی طرح رات بھر نہیں پڑھا ہے، جاتے وقت اتنا ریویژن نہیں کیا ہے، پڑھا ہے لیکن اس کے مارکس کم آتے ہیں، اس کے زیادہ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جب کویسچن پیپر ملا ہے تو ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ جو غور و فکر سے پہلے ایک دو بار سوالات کو پڑھ رہا ہے، کئی بار اس نے ٹھیک سے کویسچن پیپر کو پڑھا ہے، اس کے بعد جواب لکھنا شروع کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک وہ ہے کہ جس نے تیاری تو رات بھر کی ہے لیکن اسے ایگزام دینے کا طریقہ نہیں صحیح سے پتا، یا پتا بھی ہے تو اس پر عمل نہیں کر رہا، اس کو فالو نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے اس کا کہ اس کے مارکس کم آ رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اگر ہم صحیح سے سوالات کو نہیں سمجھیں گے تو صحیح جوابات نہیں دے سکتے۔ تو سب سے پہلا فریضہ یہ کیا ہے کہ ہم ٹھیک سے سوالات کو، شبہے کو، شک کو سمجھیں، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ پھر سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ پھر جب سوال کو ہم سمجھ چکے ہیں تو اب ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ سوال کرنے والا کون ہے،
سوال کرنے والا کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کرسچن ہے، ٹھیک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، یا اپنے شیعوں میں سے ہی ہے، کسی فرقے کا اخباری ہے. پہلے ان سب چیزوں کو دیکھیں. کیوں ان کو دیکھنا ضروری ہے؟ تاکہ اسی حساب سے اس کو جواب دیا جا سکے، یعنی اسی حساب سے اس کی کتابوں کا سہارا لیا جائے جواب دینے کے لیے، اس کی کاٹ اس کی کتابوں سے کی جائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ شبہہ کس کی جانب سے ایجاد کیا گیا. یہ دو چیزیں. اس کے بعد پھر جب ہم ان چیزوں پر غور کر لیں کہ شبہہ کس کی جانب سے آیا ہے، ایک شبہے کو ہم نے سمجھ بھی لیا ہے، پھر اب تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب شبہے کو ہم تلاش کرنا شروع کریں، شبہے کے جواب کو تلاش کرنا شروع کریں. ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ شبہہ جو ہے کس کی جانب سے آیا ہے، اور یہ بھی جان چکے ہیں ٹھیک سے، شبہے کو بھی سمجھ چکے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے کہنے والا، کیا سوال کرنا چاہ رہا ہے. تو اب یہ ہم جوابات کے لیے چلیں گے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، ضرور، چونکہ سب سے پہلے جب کوئی سوال آتا ہے تو اس سے پہلے کی مثال کے طور پر ہم کوئی کتاب دیکھیں، ہماری عقل بھی کچھ فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور خاص طور سے جو لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جو لوگ مثال کے طور پر ہمیشہ سوال و جواب کے روبرو رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ سوال و جواب کا سلسلہ ان کی زندگی میں جاری رہتا ہے، تو پہلے سوچتے ہیں کہ دیکھیں آئیں قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں. ٹھیک ہے، تو جب ہمیں یہ جو معلوم ہو گیا کہ سوال کرنے والا کون ہے، تو پہلے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے قرآن کیا کہتا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے سوال کیا ہے وہ کس مذہب کا ہے اور اس کی بکس کیا کہتی ہیں. مثال کے طور پر بائبل کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے، یا ان کی جو مقدس کتابیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں، یا اخباریوں کی ہے، کوئی اخباریوں میں سے کوئی سوال کرنے والا، دیکھیں ان کی بکس میں کیا اس سلسلے میں لکھا ہوا ہے. پہلے اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، پھر اپنی کتابوں کی چھان بین کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیوں ہے یہ. مثال کے طور پر اس کے جو اس نے شبہ ایجاد کیا ہے، ہمارا عقیدہ اس کے شبہے کے برخلاف ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہے، سامنے والا آ کر کے کہہ رہا ہے کہ خدا قیامت میں، مثال دے رہا ہوں سنیے، خدا قیامت کے دن اسی طریقے سے دکھائی دے گا جس طریقے سے ماہ کامل یعنی 14ویں کا چاند نظر آتا ہے لوگوں کو، ویسے ہی قیامت کے دن خدا دکھائی دے گا. یہ کون ہے؟ یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہودی کا عقیدہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ نصارہ کا عقیدہ ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ مسلمانوں میں ہی ایک فرقہ ہے جس کا عقیدہ ہے کہ خدا قیامت کے دن دکھائی دے گا. اور ہمارا کیا ہے؟ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا مرئی یعنی دکھائی دے ہی نہیں سکتا، اور جو چیز دکھائی دے وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے. ظاہر ہے، کیونکہ جو دکھائی دینے والی چیز ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، اور جو چیز محدود ہو وہ خدا نہیں ہے. تو ہم پھر جب یہ سوال ان کا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے ان کی کتابوں کو ہم دیکھیں گے بھائی یہ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں اس بات کو. پھر ہم قرآن کے ذریعے سے بھی کاٹ کریں گے. بھائی قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں بات شرک ہے کہ خدا کا مثال کے طور پر اس طرح سے تصور بھی کرنا کہ دکھائی دے گا. 50 آیتیں میں، ظاہر سی بات ہے ہمارا توحید کے اوپر درس ہوتا ہے، میں اس کے سلسلے میں بہت سی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن میں زیادہ ڈیپلی نہیں جا رہا ہوں اس سلسلے میں کہ آپ پر بھی گرم نہ گزرے اور موضوع کا حق بھی ضائع نہ ہو. تو یہ 3 چیزیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ میں نے اب عرض کیا یہ کہ جب ہم یہ جان گے کس مذہب کا ہے تو اب ہمیں جواب دینا ہے. اس کی کتابوں سے ہمیں جواب بھی ملنے لگا، ہمیں اپنی کتابوں سے بھی جواب ملنے لگا، تلاش کر لیا. اب اسے جواب دینا ہے. جواب دینے میں جو ہماری ذمہ داری ہے اور جس طریقے کو، جس سلیقے کو، جس روش کو ہمیں بروئے کار لانا ہے اور جس کا خیال رکھنا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، وہ سب سے اہم ہے. یاد رکھیے گا، بہت اہم ہے. خاص طور سے جو لوگ کلاس لے رہے ہوں یا کسی سے مباحثہ کر رہے ہوں یا جو لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے اور اس نقطے پہ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ نقطہ کیا ہے کہ ہم اپنے مخاطب کی، جو ہم سے مخاطب ہے، جو ہم سے بحث کر رہا ہے، جو جس نے ہم سے سوال کیا ہے یا ہماری بات سن رہا ہے، اس کی توہین نہ ہونے پائے ہمارے کلام سے. ہمارا مذہب کسی کی توہین کرنا نہیں سکھاتا. ہاں، ہم اپنے مسلک کا دفاع کریں، ہم اپنے مذہب کا ڈیفنس کریں،
ہم اپنا جواب دیں، ہم اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کریں، لیکن ہمیں اس بات کا حق نہ اسلام نے، قرآن نے، اہل بیت نے بالکل نہیں دیا ہے کہ ہم مد مقابل کی توہین کریں. جو ہمارے سامنے توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو. ہمیں جواب دینا ہے اس کو اپنے کانے کندلی، وہ مانے کہ نہ مانے اس کی مرضی. تو ہمیں جو سب سے پہلے جو چیز جو خیال رکھنا ہے، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم مباحثہ کریں تو اس کی توہین نہ کریں. اس لیے قرآن کے خلاف ہے یہ بات. قرآن کیسے کہہ رہا ہے گفتگو کرنا؟ قرآن نے بتایا ہے ہمیں کیسے گفتگو کرنا ہے، کیسے بحث کرنا ہے، کیسے مباحثہ کرنا ہے. ہمیں اس کا بتایا ہے ہمیں قرآن نے. تو ہم تو قرآن پہ عمل کرے، سامنے والا عمل کرے یا نہ کرے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہاں، سامنے والے کو بتانا ہماری ذمہ داری ضرور ہے، سامنے والے کو بتانا، لیکن زبردستی اس سے عمل کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہاتھ پکڑ کے. ٹھیک ہے. تو قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر مذہب اور ہر مسلک اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس چیز کے، اس سلیقے کو ہمیں، اس سلیقے کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جس کی توہین نہ ہو. وہ الگ بات ہے کہ عمل نہ کرتا ہو کسی مذہب کا آدمی. لیکن میں ایک بات پھر عرض کر دوں، دوسرے مسلک اور ہمارے مسلک میں فرق. ہمارے مذہب میں واقعاً ایک صاف اور شفاف مسلک ہے، اور جس میں ذرہ برابر داغ لگانے کی ہمیں لگانے کا حق نہیں ہے، بالکل نہیں. اس کے رہنما صاف و شفاف ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مقدس کتاب صاف و شفاف ہے. لہذا ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم ایسا کام کریں جو برخلاف قرآن ہو، برخلاف روایت معصومین، برخلاف سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. ہمیں اس کا خیال رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم کسی سے بحث کر رہے ہیں اور بحث کرتے کرتے آیا تو ہم کہہ دیں گے ارے تمہارے جو مثال کے طور پر جنگ میں بھاگنے والے خلیفہ تھے انہوں نے یہ فرمایا ہے. نا، یہ توہین ہے. آپ کسی نے حق نہیں دیا ہے. وہ بھاگے ہوں یا کودے ہوں، چاہے جو کچھ کیا انہوں نے، لیکن ہمیں اس کے سامنے، اس کے مسلک کے ایک دوسرے مسلک کے آدمی کے سامنے ہمیں اس طرح گفتگو نہیں کرنا. اس بات کی اجازت ہمیں نہیں دی ہے. پھر ہمیں گفتگو کرنا کیسے ہے، اس کا قرآن نے ہمیں سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے. سورہ نحل آیت نمبر 125 125. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو. کیسے؟ حکمت کے ذریعے سے. حکمت کے ذریعے سے، دلیل، لاجک طریقے سے، حکمت کے ذریعے سے اللہ کی طرف دعوت دو. اور کس چیز کے ذریعے؟ والموعظۃ الحسنہ، اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے، یعنی نصیحت کے ذریعے سے. پروردگار عالم نے اس جگہ پہ کہا ہے موعظہ حسنہ. موعظہ حسنہ صرف یہ نہیں کہا ہے کہ صرف نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، بلکہ موعظہ حسنہ کے ذریعے سے، یعنی ایسی نصیحت کے ذریعے سے جو اچھی ہو، اچھی لہب و لہجے میں ہو. ایسا نہیں کہ نصیحت تو بہت سے لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی طریقے سے نصیحت کر دی سب کے یہ جو ہے بھرے ہوئے مجمع میں نصیحت کر دیں آپ کو، تو وہ نصیحت مؤثر نہیں ہوتی ہے. جس سے توہین ہو جائے کسی کی تو وہ مؤثر نہیں ہوتی ہے. اور عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہی رائج ہے کہ ہوکا ہے نصیحت کا، بہت زیادہ ہوکا ہے نصیحت کا، لیکن سلیقہ نہیں ہے نصیحت جس کا ہونا چاہیے. اور یہی مسئلہ ہو جاتا ہے ممبر پہ جو لوگ جاتے ہیں. بعض حضرات، سب تو نہیں، میں سب کو نہیں کہہ سکتا، بعض حضرات جو ہے بہت ہی ذمہ دار ہوتے، وہ جا کر کے فوراً توہین، کسی بستی میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو توہین کرنا شروع کر دیا. ارے فلاں صاحب ہم تو برابر فون کرتے لیکن بے نمازی، مثال کے طور پر، بالفرض نا. اس کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا ہے. یہ موعظہ حسنہ کا قرآن نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم جو دیا ہے موعظہ حسنہ، یعنی نیک اور اچھی نصیحت. اس کے بعد کیا ہے؟ آگے دیکھیے کیسے مباحثہ کرنا ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور جب دوسروں سے مباحثہ کرو، گفتگو کرو، دوسروں کو سوال کا جواب دو، تو کیا کرنا ہے؟ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تو اب جو طریقہ تمہیں جو ہے استعمال کرنا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ طریقہ اچھا ہو، ہاں، جیسے اس میں تھا کہ آپ کو جو ہے اچھی طریقے سے نصیحت کرنا ہے. ٹھیک ہے، نصیحت آپ کو اچھی طریقے سے کرنا ہے.
لیکن اب جب مباحثے کی بات کر رہا ہے قرآن، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم مجادلہ کرو لوگوں سے، مباحثہ کرو، گفتگو کرو دونوں سب سے مل کر کے، تو کون سا طریقہ اپناؤ؟ اچھا طریقہ نہیں، اچھا طریقہ نہیں، سب سے اچھا طریقہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جو سب سے احسن یعنی سب سے خوبصورت ہو جو طریقہ، وہ اپناؤ گفتگو کرنے میں۔ اور ہم جب مباحثہ کرتے ہیں تو دیکھیے جو سب سے خراب طریقہ ہوگا اپنے لیے، وہ سب سے ہم وہی اپناتے ہیں۔ تو غصہ آ گیا ہے نا ہمیں، ہمارے عقائد کے خلاف بات اس نے کہہ دی ہے، ہمارے ائمہ کو کہہ دیا ہے۔ ارے آپ ائمہ سے زیادہ درد رکھتے ہیں اپنے مذہب کے لیے، آپ معصومین سے زیادہ آپ کو اپنے مذہب کا خیال ہے۔ ان کی روش کو دیکھیے، کیسے کیسے دشمن آتے تھے، کیسے کیسے سوال لے کر کے آتے تھے، کیسے کیسے شبہے لے کر کے آتے، کبھی شکن نہیں آتی تھی ماتھے پہ معصومین کے، چاہے وہ پیغمبر اکرم ہو یا مولا متقیان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، یا اس کے بعد کے ائمہ معصومین ہوں دیگر، شکن نہیں آتا۔ ایک ہی آدمی 70 بار آ کر کے وہی سوال کر رہا ہے، جناب زہرا کو واقعہ نہیں ملتا، ایک عورت آتی ہے سوال کرتی پھر چلی جاتی، وہی آتی پھر سوال کرتی پھر چلی جاتی، پھر اتنا جب طریقہ ہوا تو جناب زہرا جواب دیتی نہیں۔ اس کے بعد آخر میں اس عورت نے کہا بی بی معاف کریے گا، ناراض نہ ہوئیے گا ہم بار بار آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں ثواب کا موقع دیا، جتنی بار ہم بتائیں گے اتنا ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ روش ہے ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ واضح؟ تو ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جو سب سے اچھا ہو۔ سب سے اچھا ہے کہ ہم کسی کی توہین نہیں کریں، انسلٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی، نہ اس کے مسلک کے ماننے والوں کی، نہ اس کے گھر والوں کی۔ مثلا کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ایک آدمی آ کر کے کوئی اعتراض کرتا ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں اما تم کیا بتاؤ گے، اپنے گھر میں جا کر کے سدھارو۔ یہ طریقہ معصومین کا نہیں ہے، یہ روش معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں۔ پھر اگلی چیز، کس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پھر ہمیں جو ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب ہم سب سمجھ گئے کس کو جواب دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے، تو ہر بات کا جواب، ہر چیز کا جو ہم اگر کوئی چیز اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کے مزاج کے خلاف، اس کے عقیدے کے خلاف اگر کوئی بات ہم بتا رہے ہیں اس کو، تو اس کا ریفرنس ہمیں دینا پڑے، اس کی کتابوں سے اس کا ریفرنس دیں، اپنی کتابوں سے اس کا ریفرنس اور حوالہ دیں۔ اس کے بعد پھر اگلا پوائنٹ اور اگلی چیز آتی ہے، اگلی بحث آتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں طریقہ پتہ چل گیا، ہمیں اپنی ذمہ داری پتہ چل گئی، ٹھیک ہے یہ تو پتہ چل گیا، لیکن کیوں ہم دیں جواب؟ ٹھیک ہے ایک سوال کر رہا ہے، کرنے دیں، ٹھیک ہے اس کو کرنے دیں سوال، ایک وقت آئے گا چپ ہو جائے گا۔ میں نے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ سوال اور شبہے، ٹھیک ہے، دین تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ، دوسروں کو گمراہی سے بچانے کا بہترین ذریعہ۔ اگر مطہری کا قول میں نے کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شبہات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شبہات کے ذریعے سے ہم اصل دین تک پہنچ سکتے ہیں، دوسروں کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں، خود گمراہی سے بچ سکتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، رشد فکری یعنی فکری ترقی ہوگی، ہماری ترقی تو ہوگی ہی، فکری ترقی بھی ہوگی۔ یہ چیز ہے۔ تو کیوں شبہات کا جواب دیں؟ سب سے پہلے چیز اس لیے شبہے کا جواب دیں تاکہ ہم خود یا جو لوگ شک میں مبتلا ہو رہے ہیں اس شبہے کی وجہ سے، ان کو اس شک سے باہر نکالیں، اس لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر کیوں ضروری ہے؟ دوسری چیز، ٹھیک ہے، دوسری چیز ایک لحاظ سے ان پر واجب ہے۔ واجب کیا ہے کہ جب دیکھیے شبہ ہوگا، میں نے عرض کیا، پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ جو شبہ کرنے والے ہیں، جو شک ایجاد کرنے والے ہیں، جو اعتراض کرنے والے ہیں، کبھی وہ ہمارے قرآن کے ترجمے پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی خود قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی ہماری تفسیروں پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی ہماری تاریخ پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی ہمارے جو ہے پیغمبروں پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی ائمہ پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی ہماری فقہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اپنی اصلاح کے لیے، دین کی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ان سب پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو جب اعتراض کر رہے ہیں تو یعنی ہمارے دین پر اٹیک کر رہے ہیں،
ہمارے دین کو نشانہ بنا رہے ہیں. جب کوئی بھی ہمارے دین کو نشانہ بنا رہا ہو, ہمارا دین خطرے میں ہو, ٹھیک ہے, یا دین کے عقائد, ٹھیک ہے, دین خطرے میں یعنی دین کے عقائد خطرے میں ہو, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں ضروری ہے کہ ہم ڈیفینس کریں جیسی ضرورت ہے. اگر ہمارا ڈیفینس تحریر کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو ہم تحریر کریں, آرٹیکلس لکھیں, مضامین لکھیں, ٹھیک ہے, مقالے لکھیں. اگر دین کا ڈیفینس ہماری تقریر سے ہو سکتا ہے, تقریر, تو ہم تقریر کریں, گفتگو کریں, اسپیچ دیں, مجلسوں میں اسی ٹاپک کو اٹھائیں, ٹھیک ہے, واضح. اگر ضرورت ہے کتاب لکھنے کی تو ہم کتاب لکھیں. تو ظاہر سی بات, یہ سب کام کس کے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. کون لکھے گا کتاب, کون کرے گا تقریر, کون آ کر کے جو ہے جواب دے گا, یہ سب ایک اپنی وہ الگ, لیکن جو اس کے مقابلے میں. لیکن ضروری کیوں ہے کہ ہم جواب دیں؟ تاکہ اپنے دین کا ڈیفینس کریں. دین پر آنچ آ رہی ہو تو ہم دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں. ہاں بس یہ ضرور ہے کہ ہمیں کیسے دفاع کرنا ہے, کیسے جواب دینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نااہلی کی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے کرنا تھا دین کا دفاع اور نقصان پہنچا بیٹھے دین کو, یہ نہ ہو. جیسے آج کل غیر ذمہ داران ذاکر کرتے ہیں, اگر کچھ اہل بیت پر آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے انبیاء کی بھی توہین کر بیٹھتے ہیں. جبکہ اہل بیت وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کی فضیلت روز روشن کی کسی کی توہین کرنے کی, یعنی کسی کے اندر کمی بیان کر کے ان کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بہت سی مثالیں, میں اس وقت دوسرے ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے کلاس کا پھر میں عرض کرتا ہوں, میں کلاس اس چیز کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. خیر, پھر اس کے یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم ڈیفینس کریں, ٹھیک ہے. اور اگلی چیز جو بہت اہم ہے, جواب دینا کیوں ضروری ہے. اللہ نے جو ہمارے اوپر واجبات عائد کیے ہیں, جو واجبات فرض کیے ہیں, ٹھیک ہے, جو واجبات ہم پر آئے ہیں, ان کی دو صورتیں ہیں, وہ دو طرح کے ہیں, ٹھیک ہے. یا ان واجبات کا تعلق اصول دین سے ہوگا, ٹھیک ہے, اصول دین سے ہوگا, یا ان کا تعلق فروع دین سے, ٹھیک ہے. جو واجبات ہیں, جیسے مثال کے اصول دین میں واجب ہے کہ ہم خدا کو پہچانیں, واجب ہے کہ ہم جانیں کہ خدا ایک کیوں ہے, واجب ہے کہ اگر ہم اس چیز کو جانیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے, واجب ہے ہم جانیں کہ وہ بغیر اجزاء کی ہے, یہ ساری چیزیں واجب ہے کہ ہم جانیں کہ وہ عادل ہے, واجب ہے کہ ہم جانیں کہ اس نے جو ہے رسولوں کو بھیجا ہے, واجب ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ رسالت کے بعد اللہ نے امامت رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے, واجب ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی, کیوں قیامت آئے گی. ان سب چیزوں کا جاننا واجب ہے دلیلوں کے ذریعے سے. یہ نہیں کہ ہم ائمہ معصومین نے کہا ہے, قرآن میں آیا قیامت آئی اس لیے ہم مان رہے ہیں, خدا کو ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر والے خدا کو ایک ہم کو سکھاتے چلے آئے خدا ایک ہے, پھر ہمارا جس کے پاس ہم پڑھنے گئے اس نے بھی یہی سکھایا اللہ ایک ہے. نہیں, جب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ کو دلیلوں کے ذریعے سے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ایک کیوں ہے. اصول دین کو دلیلوں کے ذریعے سمجھا جاتا ہے اور فروع دین کو دلیلوں کے ذریعے نہیں سمجھا جاتا ہے. پھر اس کو ہاں ہم جو ہے معصومین کے ذریعے سے, تقلید کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ واجبات جو ہوئے ہیں ہمارے دو طرح کے ہیں, کچھ کا تعلق اصول دین سے ہے اور کچھ کا تعلق فروع دین سے. فروع دین میں جہاں ہم 11 چیزوں کا فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں, جب ہم پڑھتے ہیں فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں, تو 10 میں سے ایک چیز ہم پڑھتے ہیں برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. پڑھتے نہیں پڑھتے, جسے ہم ادبی اور علمی لفظ میں کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور اسی کے لیے ٹھیک ہے پیغمبر اکرم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے مکے کو چھوڑا, یعنی اپنے وطن سے بھی نکلے, اور اس کے بعد جب لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں مولا حج نہیں انجام دے رہے ہیں بلکہ مکے کو ترک کر رہے ہیں. کس چیز کے لیے؟ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. کیوں کر رہے ہیں امر بالمعروف؟ کیوں؟ دین کے ڈیفینس کے لیے,
دین کے دفاع کے لیے، جن پر وقت آیا ہے نا، تو اس کے ڈیفنس کے لیے. اور قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں حکم دے رہا ہے، جب آپ کے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. کیونکہ آج کے زمانے میں بڑا مسئلہ ہے، سب اپنے اپنے میں لگے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کوئی اگر کرنا بھی چاہتا ہے امر بالمعروف تو اس ڈر سے نہیں کرتا ہے کہ ابھی ہم کریں گے الٹا جواب دے دیں کہ آپ اپنا دیکھیے. مسئلہ یہ ہے. کچھ لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی کر رہے ہیں الٹا سیدھا کرنے دو، ہمیں کیا کرنا، ہم تو نہیں برائی کر رہے ہیں. نہیں، یہ چیز صحیح نہیں. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی چلو وہ کر رہے ہیں، ان کو وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم تو اچھے کام انجام دے رہے ہیں، ہم تو برائی نہیں انجام دے رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. کیوں؟ ہم ایک معاشرہ ہیں، ہم ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں. آپ جانتے ہیں مثال کے طور پہ ایک بلڈنگ ہے، ٹھیک، اس میں آگ لگ گئی، ٹھیک ہے، آگ لگ گئی، اور ہم یہ سوچ کر کے بیٹھ جائیں کہ ارے وہ تو نیچے منزل میں لگی ہوئی ہے، فرسٹ فلور میں لگی ہوئی ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. اگر آپ نے یہ سوچ کر کے قدم نہیں بڑھایا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ فرسٹ فلور والی آگ سیکنڈ پہ آئے گی، سیکنڈ پہ تھرڈ پہ، تھرڈ سے فورتھ پہ، اس کے بعد جہاں پہ آپ ہیں وہاں پہ، تو آپ بھی اس کا شکار ہوں گے. تو یہ کہہ کر کے آپ پلڑا نہیں جھاڑ سکتے ہیں کہ بھائی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہم سے کیا مطلب، ہم تو اچھائی انجام دے رہے ہیں، ہم تو برائی سے دور ہیں. نہ، اگر اچھائی اور برائی آپ دیکھ رہے ہیں پھیل رہی معاشرے میں تو آپ کا فریضہ ہے. ہاں، اس کی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز، اس کے کچھ قوانین و ضوابط ہیں جو اس جگہ پہ بیان کرنا مقصود نہیں. اس کو آپ لوگ کہیں کتاب میں پڑھیں گے کن شرطوں کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. لیکن پروردگار عالم نے اس کی دعوت دی ہے، اس کا حکم دیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 110. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، یعنی امت پیغمبر اکرم، امت رسول اکرم، امت حضرت محمد مصطفیٰ کو کہا جا رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، تم کو خلق کیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی تم کو پیدا کیا ہے لوگوں کے لیے، نہ یہ کہ تم کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لوگوں کے کام آنے کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیے کتنا اہم پوائنٹ یہاں پہ. کنتم خیر امتن، تم سب سے بہترین امت ہو، لیکن کب؟ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. اگر تم لوگوں کے کام نہ ہو، لوگوں کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور لوگوں کے لیے نہ ہو، صرف اپنے لیے ہی زندگی گزار دو، پھر تم بہترین امت تھوڑی نہیں ہو سکتے ہو. بہترین امت کا معیار دو چیزیں ہیں قرآن اس آیت میں. کنتم خیر امت اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکو. اگر ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں، یعنی تین کام، اخرجت للناس، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں، تو ہم رسول کی بہترین امت میں شمار ہوں گے، ورنہ نہ. کس میں شمار ہوں گے خدا جانے. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ہے. یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا. اب آگے کی باتوں کو ذکر کرنے سے پہلے میں کچھ سوالات چاہوں گا کہ آپ لوگ پوچھیں، اگر پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو میں خود پچھلے درس سے سوال کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. اگر کسی کے ذہن میں سوال ہو تو بسم اللہ. میں آواز تیز کر لوں تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرمائیں، کسی کو سوال ہے؟ نماز کو جی بسم اللہ. کوئی ہے؟ کوئی کو سوال نہیں کرنا ہے. ماشاء اللہ، خوشی ہے. بہرحال آپ لوگ کی ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے. میرا سوال ہے گزشتہ درس سے، جو صاحب دینا چاہیں یا جو صاحبہ جواب دینا چاہیں.
دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں دے گا تو پھر ہم نام پڑھ کے لسٹ میں پھر خود اس سے سوال کریں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ درس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا شبہے کی لغت میں تعریف کیا ہے، ڈکشنری میں شبہے کی تعریف، ڈیفینیشن۔ بسم اللہ، سب سن رہے ہیں درس سے آیا؟ ہاں حسن مہدی، بسم اللہ۔ چلیے لیفٹ ہوئی، میں سمجھا جواب دینے جا رہا ہوں۔ کوئی ہے؟ جو لوگ نوٹس بنائیں اس کو ذرا سے ورق گردانی کریں، پلٹیں ادھر ادھر پر۔ ہاں، سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں، شبہے کی لغت میں اور ڈکشنری میں تعریف کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی تیز، جی 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 جی، احسنت احسنت احسنت، مثل، ہم ایک جیسا ہونا، بہت اچھا ہے۔ اصل ڈکشنری میں تعریف یہ بیان کیا تھا، ایک جیسا ہونا، مثل، مانند، ٹھیک ہے، اس طرح کا، صحیح۔ اب کوئی جی ہاں ڈیفینیشن کوئی بیان کر سکتا ہے؟ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے کہ اتنے لوگوں میں کم سے کم آپ نے جواب دینے کی ہمت کی۔ اور کوئی ہے مرد میدان؟ دیکھیے اور لوگ سوال کرنے اب جا رہے ہیں، نوٹس شاید اٹھا رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اس میں نام بھی شو کر رہے ہیں، اگر کہیے تو ہم نام پڑھ کے نام بنام سوال کریں، لیکن نہیں۔ کسی کے پاس اس کا جواب ہے؟ شبہے کی ڈیفینیشن، اصطلاحی تعریف؟ تو اسے کہتے ہیں شبہہ۔ اس کے بعد ایک سوال اور ہے، شبہے اور سوال میں فرق کیا بیان کیا گیا تھا درس میں؟ خالی آپ ہی بیان کر رہی ہیں، باقی لوگ نہیں معلوم، شاید کسی کام میں مصروف ہیں، آن کر کے چھوڑ گئے ہیں، یا تو صرف سننے میں ثواب سمجھ رہے ہیں، جواب دینے میں عذاب۔ اگر سوال کی معنی ہوتا ہے کسی سے پوچھنا، اور شبہہ کی معنی ہوتا ہے کسی کے عقیدے کو کمزور بنانا۔ احسن، جزاکم اللہ، یہ ایک فرق ہے، بہت اچھا، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا کرے، بہت عمدہ۔ آخری سوال، اس کے بعد پھر ہم درس شروع کرتے ہیں جو بچا ہوا ہے۔ شبہات کی مذمت کے سلسلے میں معصومین کی احادیث۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، بہت عمدہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا خیال آپ سوال یہیں پہ رکھتے ہیں، چونکہ نہیں لگ رہا ہے کہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، یا تو کلاس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، یا خود سوال جواب کے سیشن میں نہیں ہیں، جبکہ سوال جواب کے بغیر کلاس میں نامکمل سمجھتا ہوں۔ خیر، اب آپ آج پھر اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ دشمنوں کے شبہات اور اس کے جواب، تو ہمارا دشمن کون ہے، یہ اہم سوال ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے کچھ لوگوں کی معرفی کی ہے کہ کون کون۔ جی آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ کی آواز بہت عجیب سی آ رہی ہے، اچھا سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک منٹ دیکھتے ہیں کیا پرابلم ہے، بھائی ذرا سے چیک کریے آواز کیوں نہیں آ رہی برابر۔ یہ قرآن مجید نے بھی ہمیں دشمنوں کی پہچان کرائی ہے اور بتایا ہے کون دشمن ہے۔ سورہ یاسین میں ایک آیت ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں میرے ذہن سے آیت نکل گئی اور میں نے لکھا بھی نہیں، انہم لکم عدو مبین، جس میں شیطان کو کھلا ہوا دشمن کہا گیا ہے۔ سب سے بڑا دشمن جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے انہ لکم عدو مبین، وہ دشمن شیطان کے بارے میں کہا ہے۔ یہ ایک اس کو بتایا گیا۔ دوسرا جو ہے قرآن نے ہمیں یہود و نصارہ، یہودیوں کو ہمارا دشمن بتایا ہے، عیسائیوں کو بتایا ہے، نصارہ کو بتایا ہے، کفار و مشرکین کو ہمارا دشمن بتایا، چونکہ یہ ہمارے ظاہر سی بات ہمارے عقائد کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، البتہ وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں سب حق کیا ہے۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو آج ہمارا سب سے بڑا دشمن کا جو سب سے بڑا دشمن جو ہمارا ہے وہ ہے یہودی، ٹھیک ہے، اور وہ پہلے سے اسلام کے زمانے سے ہی، سمجھئے، اسلام کے زمانے سے ہی سب سے بڑا دشمن ہمارا جو ہے وہ یہودی ہے۔ اور اسی یہودی کا ایک آلہ کار، سمجھ لیجئے، ایک ابزار کہہ لیجیے، اسلحہ کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، مہرہ جو سب سے صحیح لفظ ہوگا، مہرہ جو ہے وہابیت ہے، جو آ کر کے ہم پر طرح طرح کے اعتراضات کرتی ہے، اور صرف یہی نہیں اعتراض کرتی ہے بلکہ ہمارے ہر عقیدے پر اعتراض کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اس کا نظریہ ہے کہ جو اس کے عقیدے کے اعتبار سے ہو، جو اس کے عقیدے کے اعتبار سے ہے، جو اس کے مزاج کے اعتبار سے ہے، یعنی جو وہابیت کے نظریے سے ہٹ کر کے ہے، وہ ساری چیزیں بدعت ہیں اور اس کا ماننے والا کافر ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل کرنا ضروری ہے اور واجب، جنت میں فلاں حور ملیں گی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جتنے فرقے ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹیررزم جو ہیں، سب انہی کی پیداوار ہے، چاہے آپ آئی سے دیکھ لیں، چاہے وہ داعش کو دیکھ لیں، طالبان کو دیکھ لیں، القاعدہ کو دیکھ لیں، نام مختلف ہوں گے، چہرے مختلف ہوں گے، لیکن کام سب کا ایک ہی ہوگا۔ مختلف نام بدل دیں گے، دوسرے چہرے پہ آ جائیں گے، لیکن سب کے کام اور ہدف یہی ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے مذہب سے ہٹ کر کے لوگوں کو ختم کر دیں، فنا کر دیں۔ حتیٰ تو اتنا زیادہ بعض لوگوں کو شیعوں کے قتل پر اتنا زیادہ وہ کیا جاتا ہے کہ تم قتل کر دو، تم کو ہم ان کے مفتی حضرات ہم تم کو باقاعدہ جنت کا ویزا دے رہے ہیں، جنت کا ویزا دے رہے ہیں۔ میں ہمیشہ اس جگہ پہ اس واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ نوجوانوں کو یہ وہابیت برین واش کرتی ہے کہ آپ دیکھیں زیادہ سے زیادہ جو سوسائڈ بم لے کر کے گھستے ہیں، کہیں پہ بلاسٹ کرتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا وہ جوان ہیں، اکثر جوانوں کو برین واش کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں اور لالچ دیتے ہیں اس تمام چیزوں کا کہ بھائی تو تم کو اتنا پیسہ بھی دے دیں گے، تمہارا گھر والے چلتے رہیں گے، چلتا رہے گا ان کا کام، اور اس کے علاوہ تمہارے گھر والوں کی جنت سب کی پکی، جاتے ہی رسول کے ساتھ تم کو جیسے ہی تم بلاس کرو گے، سب کو مارو گے، تم بھی جاؤ گے، فوراً تم رسول کے پاس پہنچو گے اور رسول کے سفرے اور دسترخوان پر بیٹھ کر کے ان کے ساتھ معذر تعاون کرو گے، کھانا کھاؤ گے۔ یہی قم کا ایک واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں، علماء سے بھی سنا اور جاننے والوں سے، قم ایران، معصومہ قم کے حرم کا واقعہ، ان کے روضے کا واقعہ، کہ ایک نوجوان کو وہ اریسٹ کر لیا گیا، اس کو جب چیک ویک کیا گیا تو اس کے پاس سے بلاسٹ بم برآمد ہوا اور کچھ اسلحے بھی برآمد ہوئے۔ جہاں اسلحہ برآمد ہوا وہیں اس کے پاس ایک چمچ بھی برآمد ہوا، ایک چمچ برآمد ہوا۔ تو بھائی لوگوں نے کہا یہ سب تو اسلحے سمجھ میں آتے ہیں، یہ چمچ کہاں؟ ہمارے مولانا نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ جیسے ہی ہم بلاسٹ کریں گے اور جیسے ہی ہم دنیا سے رخصت ہوئے، رسول کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم کھانا کھائیں گے، کھانا کھائیں گے تو اس کے لیے چمچ کی ضرورت ہوگی۔ اتنی بیوقوفی، حماقت، ایسا عقیدہ کہ جس کی موت اور جس کی شہادت، جس کو وہ شہادت سمجھ رہے ہیں بلاسٹ کرنے کے بعد کہ ہم شہید ہو جائیں گے اور بہت بڑا درجہ ملے گا، ایسا درجہ کس کام کا جو انہیں ایک چمچ نہ دلا سکے شہادت کے بعد؟ ساری چیزوں کو تو جانے دیجیے، عبور ملے گی کہ نہیں ملے گی، غلمان ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ایک چمچ کا جو محتاج ہو شہادت کے بعد تو ہمارے یہاں اس کو شہید نہیں کہتے ہیں۔ خیر سب باتیں الگ کی، تو اس کا نظریہ یہ ہے، وہ توسل کو اور ساری چیزوں کو کہ آزان ہونے لگی،
ہو گئی بیان، تم کم سے کم آپ لوگ کو بیان بتانا چاہیے نا. خیر اذان ہو چکی ہے. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ یہ اب آئیے اس کی تاریخ، وہابیت کی تاریخ کیا. میں بہت سی باتیں اس کی ہے، اگر وقت رہا تو بیان کریں گے. اس کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیے یہ مذہب جو ہے، یہ مسلک جو ہے، یہ فرقہ جو ہے بہت پرانا فرقہ نہیں ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ کہا جائے کئی سو صدی پرانا ہے جیسے شیعت کے لیے ہے کہ بھائی صحیح ہے. ابھی میں آؤں گا اس کا ذکر کروں گا کہ شیعت کے مقابلے میں تو واقعاً اس کی تاریخ کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ یہ عبد الوہاب جو ہیں، اگر آپ دیکھیں ان کی تاریخ ولادت جو میں نے دیکھا ہے، چونکہ یہ 12ویں صدی کی شروع آخر میں، 12ویں صدی کے آخر میں اور 13ویں صدی کے شروع میں یہ افکار و وہابیت شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 1751 میں جو ہے یہ پیدا ہوا ہے. 1751 میں. اس کی تاریخ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، 200-250 سال پرانی تاریخ ہے، اس سے زیادہ پرانی نہیں. یہ اس کا بانی کون ہے؟ اس کا بانی، اس کا آپ کہہ لیجئے اس مذہب کا فادر، جو بھی کہہ لیجئے، اس مذہب کا مؤسس، بنا رکھنے والا. ٹھیک ہے، اس کا بنا رکھنے والا ہے محمد ابن عبد الوہاب نجدی، نجد عرب کا ایک رہنے والا. یہ اس کا مؤسس ہے اس مذہب کا. ٹھیک ہے، اور اس کے عجیب و غریب افکار تھے، نظریات تھے. اور نظریات بھی آپ یہ سن لیجئے، اس کی خود نظریات، جتنے نظریات ہیں، چاہے وہ توسل کو لے کر کے یہ کہتا ہے توسل حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ معصومین سے مدد مانگنا حرام ہے. ٹھیک ہے، ان کو سلام کرنا، عزاداری، گریہ، قبریں بنانا، چاہے معصوم کی ہو چاہے غیر معصوم کی ہو، قبریں بنانا حرام ہے، بدعت ہے. اور جو ان نظریوں کو مانگتا ہے وہ کافر ہے، اور اس کو قتل کر دینا. تبرک تقسیم جو ہوتا ہے، تبرک، کبھی ہم تبرک کے طور پہ کہیں سے ایک کپڑا لے آتے ہیں کہ تبرک کے طور پہ، کبھی ہمیں تبرک مجلس میں مل جاتا ہے، معصومین کے حرم میں جاتے ہیں، تبرک کے طور پہ ہمیں کچھ مل جاتا ہے. ساری چیزیں کہتے ہیں یہ سب حرام ہے. میں پھر عرض کروں کہ یہ جو مسلک ہے، فرقہ ہے، بہت پرانا نہیں ہے. کیوں پرانا نہیں؟ کہ 250 سال 300 سال کی اس کی وہ کہانی ہے. 1751 میں یہ پیدا ہوا ہے اور 1828 میں واصل جہنم ہو گیا. یہ 1828 میں واصل جہنم ہو گیا. اچھا، یہ چیز ہو گئی. تو بہت زیادہ اس کی تاریخ پرانی نہیں ہے. اوکے، لیکن اس کی جو یہ نظریات ہیں، خود اس کے نظریات نہیں ہیں، اس نے بھی خود کسی کو فالو کیا ہے. وہ کس کو فالو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی ولادت سے تقریباً 350-400 سال پہلے ایک شخص گزرا ہے، ابن تیمیہ. ابن تیمیہ، جس کا نام تھا تقی الدین ابن عبد الحلیم بن عبد الاسلام نمیری حرانی. یہ پیدا کب ہوا ہے؟ یہ پیدا ہوا ہے 1263 عیسوی میں، اور فوت ہوا ہے، واصل جہنم ہوا ہے 1328. یہ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے یہ افکار، چاہے وہ توسل ہو، چاہے وہ جو معصومین سے مدد مانگنا ہو، چاہے وہ قبر کا بنانا ہو، تبرک ہو، سب اس نے ہی افکار کو رائج کیا اور بدعت قرار دیا ہے ان کو. اس نے اس کے افکار کو ترویج دیا، یعنی بڑھایا ہے، نشر کیا ہے اس کے افکار کو. اس کے اپنے بھی افکار ہیں الگ، لیکن زیادہ تر اس نے اس کو فالو کیا ہے، ابن تیمیہ. اور ابن تیمیہ کی ایک پرلطف بات سنیں، میں نے اس سے پہلے بھی شاید کسی درس میں ذکر کیا ہے، یا یاد نہیں ہے ہمیں، ذکر کیا یا اس سے پہلے ماہ رمضان میں ذکر کیا. یہ ماہ رمضان نہیں، اس سے پہلے والے ماہ رمضان کلاس میں، کہ پرلطف بات یہ ہے، ہنسی کی بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے تبرک کو حرام قرار جانا، بدعت قرار جانا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے جو تبرک لے اور بانٹے اور دے اور یہ سب کرے. یا مثال حرم کو تبرک برکت کی چیز سمجھے کہ یہ معصومین کا حرم برکت دینے والا ہے، اس سے برکت حاصل ہوگی، یہاں پہ برکتیں نہ کرے، یہ سب جو ہے بدعت ہے. ابن تیمیہ سمجھ رہے ہیں؟ پرلطف بات یہ ہے کہ جب یہ واصل جہنم ہوا ہے تو جس تختے پر، کہ دیکھو اگر کوئی مقدس شخصیتیں ہیں
تو ان سے تبرک یعنی ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے یا ان سے چیزیں جو منسوخ ہو جاتی ہیں. یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ شیعت کی تاریخ کیا ہے. ایک دوسری چیز میں ذکر کروں گا ایک اعتراض جو شیعوں پہ ہوتا ہے کہ شیعہ ایک خود ساختہ مذہب ہے, یعنی بہت جلدی اس نے اپنے سے ایک مذہب بنا لیا ہے, ورنہ اس کا اسلام میں وجود نہیں تھا. شیعت کا یہ خود ساختہ مذہب ہے اور یہ جو شیعہ ہیں کوئی نبی اور رسول سے والی بات کوئی نہیں, یہ صرف یہودیوں کی پیداوار ہے, یہ لوگ یہودیوں کی نسل سے ہیں. یہ اس کے اعتراض کا جواب انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اور اگلے اس میں جب ہمارا آئے گا تو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. شکر گزار ہیں آپ حضرات کے کہ وقت دیا.